أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورہ عادیات کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ سورت مکیہ ہے. ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی. اس صورت مبارکہ میں 1 رکوع ہے، 11 آیتیں ہیں اور 163 حرف ہیں. اس کی تلاوت کے سننے والے کو 163 نیکیاں اور اس کی تلاوت کرنے والے کو 1630 نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ملتی ہے. اور اس کا مطلب سیکھنے کا ثواب الگ ہے اور عمل کرنے کا ثواب الگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی اس سورت کے پڑھنے کا ثواب حرفوں کی تعداد کے اعتبار سے تو کتنا ہے؟ 1630. مگر اس سورت کے پڑھنے پر ایک خاص ثواب اور ہے جو الگ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور وہ ثواب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ زلزال پڑھے تو اس کو آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی عادیات پڑھ لے تو آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اس طرح ان دونوں صورتوں کے پڑھ لینے پر اللہ تعالیٰ اس کو 1 قرآن کا ثواب عطا فرمائے. تو اس کا مطلب یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے. اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے عادیات کی قسم کھا کے شروع فرمایا. عادیات عادی کے جمع ہے اور عادی کے معنی ہے دوڑنے والے. عادیات دوڑنے والے، دوڑنے والوں کی قسم. مفسرین نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا اور وقت مقررہ پر اس کی واپسی نہیں ہوئی. درمیان میں ندی تھی اور اس میں پانی زیادہ تھا. جہاز اور کشتیاں ان غریب صحابہ کے پاس تھی نہیں. پانی کے بہاؤ کے اترنے کا انتظار کیا اور پھر دشمن پر حملہ آور ہوئے. کوئی اطلاع مدینے میں نہیں پہنچی تو منافقین نے یہ مشہور کیا کہ لگتا ہے وہ سب کے سب ختم ہو گئے.
ورنہ ایک آدمی تو کم سے کم اگر زندہ ہوتا تو اطلاع کرتا۔ صحابہ کرام کو اس سے غم ہوا، گھبراہٹ ہوئی، اللہ نے ان کی گھبراہٹ کو دور کر دیا اور قرآن کی یہ سورت نازل فرمائی کہ ان کے گھوڑے دوڑتے تھے اور وہ چنگاریاں اڑاتے تھے۔ صبح کے وقت انہوں نے حملہ کیا اور وہ کامیاب و کامراب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس میں عادیات دوڑنے والے۔ اب یہ دوڑنے والے کون ہیں؟ اس میں مفسرین کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کے سربراہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عادیات جن دوڑنے والوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد اونٹ ہیں، اور اونٹ بھی کون سے؟ جو حاجیوں کو سوار کر کے منی، مزدلفہ، عرفات میں دوڑتے ہیں۔ حج ایک مبارک عبادت ہے، حج کرنے والے بڑے مبارک اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جسم دیا، ایک عبادت ہے جس کا تعلق جسم سے ہے، خالص پیسہ نہیں خرچ ہوتا اس میں، اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت، وہ ہے نماز۔ یہ جسم کا اللہ نے جو سلامت جسم رکھا ہے اس کا شکریہ کیا ہے؟ آدمی نے نماز پڑھ کے ادا کیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو قبول کر لیتا ہے، ورنہ شکریہ کہاں ادا ہوگا؟ انسان کے جسم میں اللہ نے جوڑ رکھے ہیں، وہ 365 ہے، 360۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایکس رے وغیرہ نہیں ہوتا تھا، سائنس کی سین سے دنیا واقف نہیں تھی، میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 جوڑ ہے انسان کے جسم، فولڈنگ بنایا ہے اللہ نے، فولڈ ہوتا ہے اس کا جسم، ہڈیاں، ہاتھ، پیر، اور اگر یہ فولڈ نہ ہو تو جتنے فائدے انسان اٹھاتا ہے یہ فائدے نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ نہ کرے ایک انگلی اگر جام ہو جائے اور نہ مڑے تو پھر کتنا پیسہ خرچ ہوگا اور کتنی زحمتیں ہوں گی۔ ہاتھوں کی انگلیاں، پیروں کی انگلیاں، کوہنیاں، بازو، یہ سب مرنے کے بعد جب گوشت ختم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں ہڈیاں رہ جاتی ہیں اور جوڑ الگ الگ ہوتے ہیں تب پتہ چلتا کتنے جوڑ ہو، ورنہ کہاں معلوم۔ کھا رہے، پی رہے، دوڑ رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے، احساس ہی نہیں۔ فرمایا ان جوڑوں کا عافیت کے ساتھ رہنا ایک نعمت جوڑ عطا کیے، پھر ان جوڑوں کا صحیح کام کرنا اللہ کی دوسری نعمت۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر سلامت رہیں اور ان سے جو فائدہ ہے وہ انسان اٹھاتا رہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے اس پہ۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اگر 360 جوڑوں کی طرف سے اگر ٹیکس مقرر ہوتا، جیسے بجلی کا ٹیکس ہے، واٹر ٹیکس ہے، یہ 360 جوڑوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کا ٹیکس ادا کرو، اور زیادہ نہیں اللہ ٹیکس رکھتا، صرف ایک جوڑ کے اوپر 1 روپیہ، تو کتنے ہوئے؟ 360 روپے صدقہ کرو۔ تھی سب کے بس کی بات اور پھر بھی نہ ادا ہوتا اس کا حق۔ فرمایا شکر ادا کرو، یہ سلامت رہیں گے۔ شکر کیسے ادا کرے؟ کہا کہ 2 رکعت نماز جو اشراق کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، یہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟
فرمایا انسان کے 360 جوڑوں کا شکرانہ ہے، صدقہ ہے۔ کتنا آسان ہے یہ، مالدار، غریب، ہر شخص یہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جوڑ سلامت رہیں گے اور ان کے ذریعے سے جو کام فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ فائدہ باقی رہے گا، ورنہ گھٹنوں کا لعاب خالی سوکھ جاتا ہے۔ گھٹنوں میں درد پیدا ہوا، جب نہیں تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب پیدا ہوا تو احساس ہو رہا ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، سب کچھ سلامت ہے، چل نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو عبادت رکھی ہے، ایک عبادت ہے بدنی، اس میں انسان کا صرف جسم استعمال ہوتا ہے، وہ ہے نماز۔ یہ ہر ایک پہ فرض کر دی اللہ نے۔ کہا ویسے تو بندے ادا کریں گے نہیں، یہ بھی اللہ کی رحیمی کریمی ہے جو فرض کر دی۔ اگر نفل ہوتی تو کتنے لوگ پڑھتے؟ یہ نمازیں کتنے لوگ ادا کرتے؟ عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں نفل ہے، مغرب میں 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل، کتنے لوگ پڑھتے؟ ظہر میں نوافل کا حال تو یہ، اگر یہ نمازیں بھی اگر کیا ہوتی نفل ہوتی تو پڑھنے والے کتنے ہوتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندے شکر کریں، اور کیسے کریں گے؟ فرض کر دیا اس کو، جب فرض کر دیا تو پھر کیا ہے؟ اب ان کو ادا ہی کرنا ہے۔ پھر بھی کتنے ناشکرے ہیں جو فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کر رہے۔ ہر بے نمازی کیا ہے؟ ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری عبادت خالص ہے مالی، اس میں مال ہی خرچ ہوتا ہے، ہاتھ پیروں کی کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ ہاں بھائی، جس میں جو روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ عبادت ہے، محنت کچھ نہیں ہے، غریب کو دے دیا وہ پہنچ گیا۔ یہ صرف مالی عبادت، یہ مال کا شکریہ ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ قربانی کے ایام میں قربانی، صدقہ فطر، زکوٰۃ، مالی عبادت۔ ایک عبادت ایسی ہے جس میں کیا ہے؟ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی خرچ ہوتا ہے، وہ عبادت ہے حج۔ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی توانائی کی ضرورت ہے۔ یہ تو حج کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ اس میں طاقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ حج کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر بچ جائے تو حج بھی کر لینا، مکان بن جائے، شادیاں ہو جائیں، گاڑیاں خرید لیں، اور حکومت سے باقاعدہ اپنی ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں، پھر حج کر لیں گے بڑھاپے میں، اخیر میں۔ یہ زیادہ تر تصور ہندوستان کا، پاکستان کے لوگوں کا تصور ہے کہ اخیر میں حج کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ذمہ داریاں ہیں صاحب، بعض لوگ تو کہتے ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ علم تو ہے نہیں، پھر یہی نہیں کہ خود جاہل لگے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ابھی لڑکیوں کا تم نے فرض نہیں ادا کیا ہے تو حج کیسے کرنے جا رہے ہو؟ جب تک لڑکیوں کا فرض ادا نہ ہو جائے، ان کی شادی نہ ہو جائے، حج ہوتا ہی نہیں، حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ یہ مفتی ہے۔ حج ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ لڑکیوں کی شادی اگر نہ ہو تو نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کا اس سے کیا تعلق؟
رشتہ مہیا ہے تو پہلے شادی کر دو، نہیں ہے تو پہلے حج کرنے جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو۔ اور حج تو بڑی عجیب عبادت ہے کہ اگر آدمی کے پاس زکوٰۃ مال اگر ہے تو زکوٰۃ ہے، بڑھ گیا تو زکوٰۃ گھٹ جائے گی، بڑھ جائے گی، اور کم ہو گیا مال تو زکوٰۃ کیا ہوگا؟ گھٹ جائے گی۔ مگر حج کا معاملہ ہے، اور بالکل ختم ہو جائے مال تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ دینا ہی نہیں۔ لیکن حج کا معاملہ یہ نہیں، جب اللہ نے اتنا دے دیا کہ حج کر سکتے ہیں آپ، تو حج ہو گیا فرض، اور فرض ہونے کے بعد حکم کیا ہے؟ من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا اللہ نے جس کو اس لائق بنا دیا ہے تو پھر کیا کرے؟ وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ کتنی تاخیر نہ کرے کہ اتنا پیسہ ہے کہ خود جا سکتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جائیں اور ہمارے ساتھ ہماری اہلیہ بھی جائیں، اتنا پیسہ ہو جائے۔ کہا یہ انتظار کرنا درست نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کے پاس ہے آپ جائیے۔ ہم چاہتے ہیں ماں باپ کو بھی کرا دیں، آپ پر فرض ہے آپ تاخیر نہ کیجئے، انتظار نہ کیجئے، آپ جائیے، اللہ پھر توفیق دے، پھر لے کے جائیے۔ حتیٰ کہ اگر مدینہ طیبہ جانے کا خرچہ نہیں ہے، حج کرنے بھر کا پیسہ ہے، اور حج ہوتا ہے کہاں؟ مدینے میں یا مکے میں؟ مکے میں ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر مدینہ طیبہ جاتے ہیں، پہلے جاتے ہیں بعد میں جاتے ہیں، جیسا موقع ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ کے دیار میں حاضر ہونا بہت بڑی سعادت۔ جب مدینہ قریب ہوتا ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے، جو مدینے پہنچ گیا اسلم وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، بڑا خوش۔ اللہ یہ سعادت سب کو عطا فرمائے۔ لیکن مدینہ طیبہ حاضری حج کی طرح فرض نہیں ہے، حج فرض ہے۔ اتنا پیسہ ہو گیا کہ حج جا سکتے ہیں، حج کر کے واپس آ سکتے ہیں، گھر کا خرچ چل سکتا، بس۔ مدینے جانے کا خرچہ نہیں ہے تو کیا انتظار کریں اتنا پیسہ اور ہو جائے، ایک ہی سفر میں دونوں کام ہو جائیں؟ کہ اس کی وجہ سے بھی انتظار نہ کیجئے، حج کرنے جائیے۔ یہ بڑی بات ہے، تاخیر اتنی بھی گوارا نہیں ہے۔ اور یہاں تو سارے کام جب ہو جائیں تو اس کے بعد، اس لیے جب آدمی وہاں جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کیا کہ ہندوستان کے، پاکستان کے جو حاجی ہیں وہ سب بوڑھے بوڑھے ہیں، لت پت ہیں، ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، مدد کرنے والے کی ضرورت ہے۔ دوسرے ملکوں کے نوجوان، شادی شدہ، بغیر شادی شدہ، ایک بڑی تعداد، بلکہ وہ جو ملک ہے انڈونیشیا، وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں تو شادی بعد میں ہوتی، پہلے حج، اور اسلامی حکومت ہے اس لیے وہ ان کو مدد بھی کرتی ہے جانے میں۔ غرض کہ حج ایسا فریضہ ہے جس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور پھر اتنا پیسہ خدا نے دیا اور ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے وہ پیسہ ہم سے چھین لیا، غریب بنا دیا۔ اب غریب تو آپ ہو گئے، مگر آپ یہ سوچے پہلے فرض تھا، اب حج فرض نہیں رہا ہوگا، غلط۔ جو فرض تھا وہ ہماری کھوپڑی پر لدا ہوا ہے ابھی، اور ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موقع تھا تو آپ گئے کیوں نہیں؟ آپ نے تاخیر کیوں کی؟ اب کیسے ادا کرے وہ؟ صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، قدرت تھی اور اگر نہیں کیا اور مر گئے تو ایمان پر مرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہودی ہو کے مرے اور ہو سکتا ہے عیسائی ہو کے مرے، بڑی خطرناک بات۔ اور امت
اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت غافل ہے. حج کرنے کے مسائل ہی نہیں معلوم. اگر مسئلے معلوم ہوتے تو اتنی غفلت نہیں ہوتی. اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے. تو حج بڑی عظیم عبادت ہے، بڑا عظیم رکن ہے. اس لیے حج کرنے والے بھی مبارک ہیں، اور جن جانوروں پر یہ فریضہ ادا کیا جاتا ہے وہ جانور بھی بڑے مبارک ہیں. آج کل تو سواریاں طرح طرح کی ہیں. اس زمانے میں ایک ہی سواری تھی، کیا؟ اونٹ. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. قرآن کہتا ہے اے ابراہیم تم اعلان کرو، دیکھنا دبلی دبلی اونٹنیوں پر لوگ کہاں کہاں سے یہاں آئیں گے. دبلی اونٹنیاں کیوں کہا قرآن نے؟ اتنا لمبا سفر ہوگا، سفر کرتے کرتے دبلی ہو جائیں گے. ان اونٹنیوں پر جو سوار ہو کے آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، زائر ہیں. زائر زیارت کرنے والا، زائر مدینہ، مدینہ طیبہ کی زیارت کرنے والا، زائر حرم، حرم کی زیارت کرنے والا، اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں. یہ مہمان ہے، مہمان. اور جب مہمان آتا ہے تو پھر اس کی تو تعظیم کی جاتی ہے. جب یہ حاجی لوگ جاتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جب یہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو خالی واپس نہیں کرتا. اسی لیے کہا گیا جب حاجی لوگ جائیں تو ان سے یہ فرمائش نہ کیا کرو کہ یہ لیتے آنا اور وہ لیتے آنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. ان سے کیا کہنا؟ دعا کر دینا ہمارے لیے. یہی سب سے بڑا تحفہ ہے. ملاقات کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے اور دعا کی درخواست کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا حج ہو چاہے بڑا حج. چھوٹا حج کیا ہے؟ عمرہ. اور بڑا حج، ہر حج بڑا حج ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں حج اکبری وہ ہے جو جمعے کے دن پڑے، باقی حج اصغری ایسا نہیں ہے. ہر حج حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے. عمرے کی توفیق ہو یا حج کی توفیق ہو، اس شخص سے کیا کہیں؟ درخواست کرے، دعا کر دینا. اور یہ بھی کس نے سمجھایا سکھایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کون جا رہا ہے عمرہ کرنے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضور ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا، یا اخی اشرکنا بدعائک ولا تنسنا. اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا اور بھول نہ جانا. دو لفظ اس میں فرمائے نبی نے حضرت عمر سے. کون کون؟ میرے بھائی. بھائی کہنا حضور کا یہ کاہے کی علامت ہے؟ کس کو بھائی کہا جاتا ہے؟ دشمن کو یا دوست کو جس سے محبت ہوتی ہے؟ میرے بھائی. یا اخی اے میرے چھوٹے بھائی. یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے. یا اخی اے میرے چھوٹے بھائی. اشرکنا بدعائک اپنی دعاؤں میں مجھے شریک کر لینا. کون کہہ رہا ہے؟ امام الرسل فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں. جب کوئی عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے تو تم کیا منگواؤ گے اس سے؟ انگوٹھی لیتے آنا، کپڑے لیتے آنا، گھڑی لیتے آنا. اپنی دعاؤں میں مجھے شامل کر لینا. اور کون کہہ رہا ہے؟ جن سے بڑا کوئی نہیں، جن سے بزرگ کوئی نہیں، جن سے اعلیٰ کوئی نہیں، جن سے محبوب کوئی نہیں، جن کے صدقے میں بزرگی ملتی ہے، وہ کہہ رہے. معلوم یہ ہوا آدمی چاہے جس مقام پہ پہنچ جائے پھر بھی اس کو دعا کے لیے کہنا چاہیے. کہ ہم کیا دعا کریں؟ ارے آپ دعا کیجئے. اگر کسی آدمی کو بھائی دعا کر دیجئے تو کہ ارے ہم کیا دعا کریں؟ دعا تو آپ کریے. سبحان اللہ. حضرت عمر نے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضور آپ ہم سے دعا، ارے دعا تو آپ کریے، ہم کیوں کریں؟ کہا حضرت عمر نے نہیں، دعا کی درخواست کرنا چاہیے
بڑا بھی کرے چھوٹا بھی کرے، اور جس سے درخواست کی جائے وہ کیا کہے ہم نہیں کریں گے، کہ ہماری تو قبول نہیں ہوتی ہے لہذا آپ کریے گا۔ سبحان اللہ، یہ تھوڑی نہیں کہا گیا تھا آپ قبول بھی کروا لیجئے، آپ سے تو صرف یہ کہا جا رہا دعا کریے گا، آپ کہیے ہاں کر دیں گے، جو میرے بس میں ہوگا اتنا کریں گے، کہ ہماری تو قبول نہیں ہوتی ہے، آپ سے اس سے کیا لینا دینا، اور غلط کہتے ہیں آپ قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو دوسرا آدمی دوسرے کے لیے کرتا ہے، اس کے غائبانے میں وہ دعا قبول ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ ان زبانوں سے دعا کرو جن زبانوں سے تم نے گناہ نہیں کیا، قبول ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے حضور، ہم میں سے تو ہر آدمی ایسا جس سے کچھ نہ کچھ زبان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے بھائی سے کہو ہمارے لیے دعا کرنا، اس کی زبان ایسی ہے جس سے اس نے گناہ کیا ہوگا، تم نے اس کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہے، تم اس کے لیے دعا کرو گے، غائبانے میں دعا کرو گے، بغیر کہے ہوئے دعا کرو گے تو پتہ ہے ڈبل فائدہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ لیجئے صاحب پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، دعا ان کے لیے کریں، دعا ان کے لیے کریں، ہم نہیں کریں گے۔ جو یہ سوچ رہا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کہنا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دعا کرے گا کوئی دیکھ تو رہا نہیں، وہ اس نے کہا تھا درخواست دی تھی دعا کی، وہ تو دیکھنے آپ نے کی یا نہیں کیا، آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب آپ دعا اس کے لیے کریں گے، اس کا مطلب اخلاص ہے آپ کے اندر، آپ کو یاد ہے اس کی درخواست یاد ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کو محبت اس سے ہے، اور جب آپ دعا کریں گے اس کے لیے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ کون کرے گا؟ فرشتہ۔ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے بڑے پیر صاحب دعا کر رہے ہیں۔ بڑے پیر صاحب تو ہے نہیں، گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک فرشتے دعا کریں گے، اور پاک فرشتہ جب دعا کرے گا دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی؟ اچھا، اور فرشتے کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو خود سے دعا کرنے لگے، یہ دعا کر رہا ہے لو ہم بھی اس کے لیے دعا کر لیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو خود سے کوئی کام کرے۔ تمام فرشتوں میں سے جو فرشتوں کے سردار ہیں یعنی حضرت کیوں بھائی یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، وہ بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا تھا جبریل تم آتے ہو ہمارے پاس اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ تم جلدی جلدی آیا کرو، ہمیں اشتیاق ہوتا ہے تمہاری زیارت کا۔ تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ ہمیں آپ سے زیادہ اشتیاق ہے آپ سے ملاقات، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا آنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے ہیں، ہم نہیں آتے ہیں، ہم نہیں آئے تھے، ہم نہیں آتے، ہم نہیں آئیں گے مگر آپ کے پروردگار کے حکم کے بعد۔ اللہ کا جب حکم ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کون؟ اللہ کا جب حکم ہوگا جب ہی آتے ہیں جبریل۔ جب بڑے فرشتے کہا گئے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں، تو کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے کسی بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ جب اللہ خود ہی ڈیوٹی لگا رہا ہے فرشتے کی، اس سے مقام سمجھیے اپنا، یہ نبی کے صدقے میں مقام ملا، ورنہ ہم لوگوں کی کیا اوقات ہم فرشتے سے دعا کروائیں؟ یہ نبی کے صدقے میں مقام ملا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ فلاں کے لیے دعا کر رہا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے تم اس کے لیے دعا کرو۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ۔ آپ سوچئے کہ فرشتہ دعا کر رہا ہے، اچھا اور دعا قبول کرنے والا کون؟ اللہ۔ جب وہی ڈیوٹی لگائے تو وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیے۔ قبول ہوگی۔
کتنا فائدہ ہے اس امت میں۔ دین کی بنیاد ہے خیر خواہی پر، دوسروں کا بھلا چاہو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، اور دوسروں کا برا چاہو گے تو تمہارا برا ہوگا۔ بھلا چاہنے والے بنو ہر ایمان والے کے۔ لہذا جب وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہو، کیا کہتا ہے؟ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور اللہ تجھے بھی یہ چیزیں عطا فرمائے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ آپ بتائیے ہماری دعا چاہے قبول ہو نہ ہو، فرشتے کی تو قبول ہوگی، فائدہ ہے یا نہیں؟ تو امام الرسل فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درخواست کرنا حضرت عمر ابن خطاب سے، یہ کہنا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے شریک کر لینا، یہ بتا رہا ہے کہ دعا کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے سے یہ کہے ہمارے لیے دعا کر دینا، تو چھوٹا آدمی یہ نہ کہے صاحب ہم تو نہیں کر پائیں گے، دعا آپ کیجئے، نہیں، دعا ہم کریں گے، آپ کہہ رہے ہم کریں گے، کہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے۔ اچھا آپ کی زبان قرآن پڑھنے کے قابل ہے؟ ہماری زبان اس قابل ہے، دعا کے قابل نہیں، قرآن پڑھنے کے قابل ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے قابل ہے، پھر دعائی کے قابل نہیں۔ یہ سب عاجزی، یہ سب لفاظی بیکار کی باتیں ہیں، کچھ نہیں۔ دعا کی درخواست کرنا چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہاں ہم کریں گے دعا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ دعا میں شریک کر لینا، اور کیا کہا پھر؟ وَلَا تَنْسَنَا وَلَا تَنْسَنَا، عمر بھول نہ جانا، بھول نہ جانا۔ یہ تاکید ہے حاجیوں سے، عمرہ کرنے والوں سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے مہمان ہیں، جب وہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور ان کا فائدہ یہ ہے ان کے لیے فرشتے دعا کریں گے، لہذا ان کو یعنی سب کی اس امت کے اندر خیر ہی خیر، ہر طرف سے فائدہ۔ تو معلوم یہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا حضرت عمر سے؟ حضرت عمر کیا کرنے جا رہے تھے؟ کیا کرنے جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے جا رہے تھے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا یہ جو عبادت ہوتی حج سے، حج اور عمرہ، بدن سے اور مال سے، یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ وہ لوگ بھی پسند ہیں، اور جن سواریوں پر وہ سوار ہوتے وہ بھی اللہ کی نظر میں بڑے محترم ہیں۔ کیسے محترم ہیں؟ اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان اونٹوں کی جو دوڑتے ہیں۔ کس کو لے کے دوڑ رہے ہیں؟ حاجیوں کو، اللہ کے گھر کے مہمانوں کو لے کے دوڑ رہے ہیں، کبھی عرفات، کبھی مینا، کبھی مزدلفہ۔ اسی طریقے سے فرمایا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور پھر وہ آگ جلاتے ہیں، پھر وہ آگ جلاتے ہیں، یعنی عرفات سے چلتے ہیں اونٹ پر سوار ہو کر، پھر کہاں پہنچتے ہیں؟ عرفات سے کب چلتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو، سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ اگر کوئی پہلے چل دے، ہم لوگوں کا مزاج ہے سب سے پہلے ہم نکلیں، کہ سب سے پہلے نکلے تو مارے گئے تھے۔ حکم الہی ہے سورج غروب ہو جائے تب یہاں سے نکلنا ہے۔ تو سورج غروب ہوگا تو پھر مغرب پڑھ کر چلے، کہا جی نہیں مغرب نہیں پڑھنا ہے۔ وقت نکل جائے، کہا نکل جانے دو، ساری زندگی وقت پر نماز پڑھتے رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا مغرب کی نماز وقت پہ نہ پڑھی ہو، کہا نہ پڑھی ہوگی، آج ہم کہتے ہیں وقت گزر جانے دو پھر پڑھنا۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا عبادت نماز نہیں ہے، عبادت روزہ نہیں ہے، عبادت کیا؟ اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا۔ جب ہم یہ کہیں وقت پر پڑھو تو وقت پر پڑھنا عبادت ہے، جب ہم یہ کہیں جی نہیں آج وقت گزرنے کے بعد پڑھو تو وقت پر پڑھنا بغاوت ہے، اور وقت گزرنے کے بعد پڑھنا عبادت۔ میرے زود بادہ پرست میں یہی میکدے کا نظام ہے، وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دیں تو بادہ حرام۔ جب وہ کہیں تو ثواب ہے، اور منع کر دیں تو پھر رک جانا ہی ثواب ہے۔
اب پھٹپھٹا رہا ہے، آدمی بے چین ہو رہا ہے، کہ یہ بے چینی بھی اللہ کو قبول ہے، آج نہیں پڑھنا ہے۔ پھر کہاں جائیں گے مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد؟ عرفات سے مزدلفہ۔ یہاں رات گزارنا، یا خیمے میں بھی نہیں ہے، اس میدان میں پہنچنے کے بعد پیٹ کا بھی تقاضا ہے، بھوکے ہیں، دن بھر کے تھکے ہارے ہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو تو وہ حاجی لوگ وہاں کیا کرتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ کھانا پکانے کے لیے۔ اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا، اللہ کو ان کی وہ ادائیں بھی پسند ہیں، ان گھوڑے بھی، وہ اونٹ بھی پسند ہیں جن پہ سفر کیا جا رہا ہے حج کا، اور فرمایا اس کے بعد جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی پسند ہے، اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت وہ جلدی چلتے ہیں۔ یہ مزدلفہ ہے، مزدلفے میں نیند بہت آتی، اور اس رات میں عبادت کرنا بہت ثواب، بہت ثواب۔ اور فجر ہونے کے بعد، جلدی پڑھ کے فجر ہونے کے بعد کا جلدی روانہ ہو یہاں سے۔ فالمغیرات صبحا، تو صبح صبح ہوتے ہی وہاں سے یہ حج کرنے والے اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے مزدلفہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں یہ؟ منی جا رہے ہیں۔ فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر یہ اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ جب اتنے اونٹ چلیں گے، اتنا بڑا مجمع ہوگا، آج ہی دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کتنا، جب اتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنے اونٹ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ گرد و غبار اڑے گا؟ نہیں اڑے گا۔ پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں، ہر طرف غبار ہی غبار اڑ رہا۔ اللہ اس غبار کا بھی ذکر کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں یہ غبار اڑ رہا ہے، یہ غبار بھی مبارک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو رخصت کر رہے ہیں، معاذ ابن جبل، اور خود بٹھا دیا ان کو اونٹ پہ، اور اللہ کے نبی پیدل مدینے کے باہر نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ کریں حضور آپ بیٹھ جائیے، نہیں تم بیٹھے رہو، حضور ہم اتر جائے، نہیں تم بیٹھے رہو، اے اللہ کے نبی آپ سوار ہو جائیے۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا اللہ کے راستے کا غبار ہے یہ میرے قدموں پہ پڑے، میں چاہتا ہوں یہ غبار میرے قدموں پہ پڑے۔ یہ مبارک سفر ہے، اس مبارک سفر کا غبار بھی مبارک ہے، اللہ کے وہاں قابل قدر ہے۔ مدینہ طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے واپس کسی مہم سے، کسی مقام سے، اور جیسے ہی مدینہ آتا آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ یہ کیا ہے؟ وطن کی محبت ہے، اب وطن قریب آ رہا ہے، اور اس کے بعد اپنی چادر مبارک کو شانے سے اتار دیتے۔ کیوں؟ مدینے کا غبار لگ جائے، مدینے کا گرد لگ جائے۔ کسی صحابی نے منہ بند کیا تو آپ نے منع کر دیا، مدینے کے غبار میں شفا ہے، یہاں کے غبار میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے محبوب وہ بندے ہیں، جو حج کر رہے ہیں وہ بھی محبوب ہیں، جن سواریوں پر سوار ہیں وہ بھی محبوب ہیں، اور اس راستے میں جو آگ جلا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور جو غبار اڑ رہا ہے اللہ اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ جمع میں پہنچ جاتے۔ جمع کیا ہے؟ کہا مزدلفہ کا ایک نام جمع بھی ہے، مزدلفہ جمع ہونا۔ حضرت آدم اور حوا یہاں جمع ہوئے، یہاں جمع ہوئے تھے، عرفات میں پہچانا، غرضے کی پھر وہ منا، اور منا سے مزدلفہ، اور اس کے بعد پھر قربانی، اور اس کے بعد پھر کہاں آ رہے ہیں؟ حرم شریف آ رہے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ کس کی قسمیں کھائی ہیں؟ دوڑنے والے۔ اور وہ دوڑنے والے کون ہیں؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ وہ اونٹ ہیں۔ کون سے؟ جن پر حج کیا جاتا تھا، وہ دوڑ رہے ہیں اللہ کو، ان دوڑتے ہوئے ان اونٹوں کو، اتنے عظمت والے۔ اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے، اونٹوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟
کہ والعادیات دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں۔ یہ گھوڑے کیا ہیں؟ یہ شکر گزار ہیں، اور ان گھوڑوں کی پیٹھ پر جو ہمارے بندے سوار ہیں یہ بھی شکر گزار ہیں۔ دیکھے تم نے شکر گزار بندے؟ یہ کون ہیں؟ صحابہ، یہ مجاہدین ہیں۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی جان دینے جا رہے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، بقا کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اپنی جان قربان کرنے جا رہے ہیں۔ میاں جان سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے؟ یہ جان دینے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے شکر گزار بندے ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہا ہے، اور جن گھوڑوں پر یہ سوار ہیں اللہ ان گھوڑوں کی بھی قسم کھا رہا ہے، یہ بندے بھی ہمارے شکر گزار ہیں، اور جس جانور کے اوپر یہ سوار ہیں یہ جانور بھی کیا ہے؟ یہ اپنے مالک کے شکر گزار ہیں، مالک حقیقی کے۔ اور جانور کس کا کس کا ہے شکر گزار؟ مالک مجازی کا، جو سوار ہے۔ اتنے مبارک ہیں وہ لوگ۔ کیا کہتے ہیں؟ جان دینے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ ہے شکر گزار بندے۔ اللہ یہاں آگے ناشکروں کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے پہلے قسم کس کی کھا رہا ہے؟ شکر گزار بندوں کی اور ان کی سواریوں کی قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرما والعادیات ضبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں کیسے؟ ہانپتے ہوئے۔ ضبح کہتے ہیں اس آواز کو جو گھوڑے کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ ایک ہے ہنہنانا، گھوڑے ہنہناتے کا وہ آواز نہیں ہے۔ یہ آواز کب نکلتی ہے؟ جب گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں تو ایک خاص آواز ہے جو ان کے سینے سے نکلتی ہے۔ اللہ اس آواز کی بھی قسم کھا رہا ہے، فرما کتنے شکر گزار ہے یہ جانور اپنے مالک مجازی کے۔ اس نے چارہ کھلایا، اس نے دانہ کھلا دیا، اب اس کے بعد وہ دوڑا رہا ہے، ہانپ رہے ہیں، آوازیں نکل رہی اور دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے شکر گزاری۔ پھر فرمایا فالموریات قدحا، پھر وہ ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ ٹاپ گھوڑے کی پیر، جب وہ زمین پہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگ جھڑتی ہے، یعنی ان کے پیروں میں نال ٹھکی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پتھریلی زمین کے اوپر جب وہ پیر رکھتے ہیں، اور دھیرے سے پیر رکھنے میں آگ نہیں نکلے گی، جب پتھر کو پتھر سے رگڑا جاتا ہے تو آگ نکلتی ہے۔ یہ گھوڑے انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چنگاریاں نکلنے لگتی۔ اللہ کو وہ بھی پسند، ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے ہر چیز محبت کرتی ہے، ہر چیز محبت کرتی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ گئے اور کھانے کو کچھ نہیں، سب ختم۔ ایک آدمی دکھا چرواہا، اس نے دیکھا لگتا ہے آ رہے تو اس نے جلدی سے اپنے سارے جانور چھپا دیے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کچھ کھانے کے لیے ہو، کوئی جانور ہو، ان سے پیسے لے لیجئے ہم اسے ذبح کر لیں۔ تو اس نے کہا ہے ہی نہیں، کوئی جانور ہے ہی نہیں۔ تو ان جانوروں کو جو چھپایا تھا وہ وہاں سے بولے کذب عدو اللہ انا ہاہنا موجود، اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، یہاں ہم تمہارا لقمہ بننے کے لیے موجود، غذا بننے کے لیے موجود۔ اللہ نے جانوروں میں شعور رکھا ہے، وہ بھی جانتے ہیں یہ ہے کون۔ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں جانور، اللہ والوں کی قدر کرتے ہیں جانور۔ وہ بھی جانتے تھے یہ صحابہ ہیں، اللہ اکبر، کتنے نابکار ہیں اور کس قدر جو ہے نالائق ہیں وہ لوگ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا احترام نہیں کرتے، ان کا احترام تو جانور بھی کیا کرتے تھے۔ مثنوی کس نے؟ مولانا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر میں لکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا، سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا،
اور وہاں چیٹیاں تھیں، چیٹیوں کی وادی تھی، قریۃ النمل، جہاں بہت سی چیٹیاں رہتے ہیں، چیٹیوں کی بستی۔ تو ایک جو چیٹی تھی سردار چیٹیوں کی، اس نے دیکھا لشکر آ رہا سلیمان کا، اس نے سب کو آواز دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں پیس نہ ڈالے، رون نہ ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرے پاؤں کے نیچے چیٹی آ گئی۔ وہ چیٹی بات کر رہی ہے، حضرت سلیمان نے جو اس کی بات سنی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنَ الْقَوْلِ، سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے کہ یا اللہ، اتنی سی چیٹی کتنی بڑی ہوتی، ایک بالش کی ہوتی، ایک ذرا سی ناخن کے برابر، مگر عقل دیکھو اس کی، شعور دیکھو اس کا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کے صحابہ آ رہے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ جو نبی کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ صحابی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی آ رہے ہیں، یہ لشکری ہیں، یہ فوجی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ان کے پیروں کے نیچے تم کچل جاؤ، ان کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر چیٹیاں ہیں۔ وہ چیٹی یہ بتا رہی ہے سلیمان کے صحابی ہے، ان کو اگر پتہ چل جائے گا یہاں چیٹیاں ہیں تو جان بوجھ کر وہ چیٹی پر بھی قدم نہیں رکھے۔ ہے شعور کی بات، کیوں نہیں رکھیں گے؟ یہ نبی کے صحابی ہیں، ان کو نبی کی صحبت حاصل ہوئی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ انسان پر کیا، یہ جانور پر کیا، یہ تو معمولی درجے کی جو چیٹی ہے اس کو بھی جان بوجھ کر پیروں کے نیچے رون کر پامال نہ کریں گے۔ ہاں غلطی سے انجانے میں اگر پیر کے نیچے آ جائے تو ہو سکتا ہے۔ یہ چیٹی کا شعور بتا رہا ہے، یہ صحابی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے صحابہ کا حال یہ ہے تو سوچئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی پہ ظلم کریں گے؟ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کہ ان صحابہ نے ظلم کیا، اور کس پر ظلم کیا؟ آل رسول پر ظلم کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر ظلم کیا۔ کتنے ظالم ہیں لوگ، سوچئے آپ۔ کہتے ہیں ان سے زیادہ سمجھدار کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چیٹی تھی، اتنا بھی شعور نہیں، اتنا بھی عقل نہیں ہے۔ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت جانوروں کے دل کے اندر پیدا کر دی، کیڑے اور مکوڑوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ یہ تو ہوا واقعہ کہ انہوں نے کہا دوسرا ایک تھوڑی ہے، ایک صحابی کی بات نہیں ہے یہ۔ حضرت نافع ابن عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ یہ افریقہ پہنچے، اسلامی لشکر ہے، اور جہاں انہوں نے قیام کیا وہ ایک جنگل تھا، اور وہاں کے اژدہے اور سانپ سب مشہور تھے۔ یہ وہاں رہے اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ جب انہوں نے اس جگہ پہ اپنی چھاونی بنانا چاہیے جہاں درندے اور موذی جانور کیڑے مکوڑے تھے، تو ان لوگوں نے محبت کی وجہ سے ان سے مشورہ دیا کہ یہاں آپ چھاونی نہ بنائیے، یہ ٹھیک نہیں علاقہ، یہاں جانور ہیں، موذی جانور ہیں، یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو مگر وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، انہوں نے ان کی نصیحت سنی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ نافع تیری رحمت کا بہت شکریہ، لیکن دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ تم نے شکریہ، تم نے ہماری خیر خواہی میں مشورہ دیا، تمہارا شکریہ ہے، لیکن رہیں گے ہم یہیں۔ کیوں رہیں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرتی۔ جب ہم نے کسی کا حق پامال نہیں کیا تو کوئی ہمارا حق کیسے پامال کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد حضرت نے ایک تقریر کی، یہ بھی عجیب تاریخ ہے۔ دنیا میں لوگ تقریر کس کے سامنے کرتے ہیں؟ آدمیوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جانوروں کے سامنے کوئی تقریر کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میاں عقل کا علاج کرو۔ مگر وہ صحابی وہ تقریر کر رہے ہیں، اور کس کے سامنے؟ ایت الحشرات والسباع،
اے کیڑے مکوڑوں اور اے درندوں سنو، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، آدھے گھنٹے کی، 25 منٹ کی، 75 منٹ کی، چند جملے ہیں، مگر آپ دیکھیے تقریر کیسی زبردست۔ کہنے لگے فرحلو، یہاں سے چلے جاؤ تم لوگ، یہ جنگل جو ہے اب تم خالی کر دو، چلے جاؤ خود سے۔ فَإِنَّا نَازِلُونَ، یہاں ہم قیام کریں گے، یہاں ہم قیام کریں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر کہا لو وجدناہ بعد قتلناہ، اور اس اعلان کے بعد اگر کوئی ملا تو ہم اسے زندہ نہیں رکھیں گے۔ اعلان کر دیا ہم نے، پہلے ہی بتا دیا۔ دیکھیے پہلے سے بتا دینا بھی کیا ہے؟ احسان ہے۔ ایک دم سے مصیبت پیش آ گئی، کسی نے بتا دیا میاں ہوشیار رہنا، یہ ہو سکتا ہے، تو اس آدمی کا احسان ہے نہیں، جان بچ گئی تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ رحمان میں کیا بتایا؟ کیا بتایا؟ فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائے گے، اور پھر ان کے پیر پکڑا جائے گا، ان کے سر کے بال پکڑے جائیں گے، اور فرشتے یوں توڑ دیں گے جیسے لکڑی توڑی جاتی ہے، اور پھر جہنم میں جھونک دیں گے۔ اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اے جنوں، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے کہ تمہیں مارا جائے گا اور تمہیں جہنم میں یہ نعمت ہے کہ جی ہاں یہ بھی نعمت اور احسان ہے کہ پہلے سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے تاکہ اس طریقے سے تمہارے ساتھ معاملہ نہ ہو، ایسے حالات پیدا نہ کرو، ایسے عمل نہ کرو، تمہارے ساتھ یہ پیش آ جائے، یہ پہلے سے بتا دینا نعمت ہے۔ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو صحابہ نے کیا کہا؟ یہ عجیب بات ہے، قرآن کی جب آدمی سورہ رحمان پڑھتا ہے اور اس طرح کی جب آیتیں پڑھتا ہے جن میں عذاب کا ذکر ہے، جس میں ذکر ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اس میں کیا نعمت ہے؟ اور اللہ کہہ رہے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ واقعہ یہی، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ یہ کیسے نعمت ہے؟ اللہ نے بندوں کو پہلے سے بتا دیا، اگر سنبھل کے نہیں آؤ گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور پہلے سے خطرے سے آگاہ کر دینا بھی انعام ہے اور احسان ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ یہاں سے سب لوگ تم لوگ چلے جاؤ، یہاں ہم قیام کریں گے، اور اگر اس کے بعد ملے تو خیریت نہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا اس تقریر کا اثر، کس زبان میں کی تھی انہوں نے یہ تقریر؟ عربی میں۔ عربی اگر جو ہے ہم لوگوں کے سامنے عربی میں تقریر ہو تو ہم لوگ سمجھیں گے؟ ہم ہی لوگ نہیں سمجھیں گے، مگر یہ تقریر اللہ نے ان جانوروں کو سمجھا دی اور ان سب نے سن لیا، اور سننے کے بعد کیا ہوا؟ وہ سب جنگل خالی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو لیے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو لیے جا رہے ہیں، اور سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل خالی ہو رہا۔ جانور بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر وہ صبح کے وقت غارت ڈالتے ہیں، تاخت و تاراج کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، رات میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ تو بزدلی کی علامت ہے، سب سو رہے ہوں گے، صبح اٹھ جاتے صبح کے وقت۔ اور اس میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، آپ فرماتے تھے ٹھہرو، دیکھو اذان کی آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر اذان کی آواز آ رہی ہے تو پھر نہیں ہوگا حملہ۔ ایک اذان آ رہی، باقی اور لوگ بھی رہتے ہوں گے، فرما اگر اذان کی آواز آ رہی تو کسی پہ حملہ نہیں ہو۔ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس کے بعد اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں۔ کس وقت؟ رات میں نہیں،
दिन में नहीं, दोपहर में नहीं, सुबह के वक्त जब शबनम और ओस के गिरने की वजह से मिट्टी बिल्कुल जम जाती है, उस वक्त अगर गुबार उड़ रहा है, इसका मतलब यह है इनके घोड़े आहिस्ता नहीं चल रहे, बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं मुसलसल, जिसकी वजह से मिट्टी उखड़ गई और गुबार छा गए। वो गुबार भी बड़ा मुबारक, अल्लाह गुबार का तज़किरा कर रहा है? ज़मीन पाँव के बोसे दिए हैं 100 बार, खुदा की राह में निकले हैं जब खुदा वाले, ये अल्लाह वाले लोग हैं। हर अदा इनकी अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह फरमाता फवसतन बिही जमा, और फिर ये घोड़े अपने बहादुरों को, शहसवारों को लेकर दुश्मनों की फौज में घुस जाते, और दुश्मन तीर चला रहा है, तलवार चला रहा है, और घोड़े पीछे नहीं हट रहे, उनके भी लग रहे हैं तीर और तलवार, उनके भी पैर कट रहे हैं, मगर उसके बावजूद अपने मालिक के वफादार इतने हैं, इशारा उसको पा रहे हैं, उसको लेकर के दुश्मन की फौज में घुसे चले जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता ये घोड़े और जानवर ये क्या है? शुक्रगुजार हैं, नाशुक्रे हैं? क्या ये शुक्रगुजार है? किसके शुक्र अदा कर रहे हैं? जिसने उनको चारा खिला दिया और जिसने उनको दाना खिला दिया, जिसने इनको पैदा नहीं किया, जिसने चारे को पैदा नहीं किया, चारा खुदा ने पैदा किया, घोड़े खुदा ने पैदा किए, उसने खाली इनको चारा और दाना खिला दिया है, बस इतना एहसान मान रहे हैं कि अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपने आका के इशारे पर हरकत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता इन शुक्रगुजारों को देखो, और फिर इस शक्ल में, इस आईने में, फिर इस आईने में अपनी शक्ल देखो, बताओ तुम शुक्रगुजार हो या नहीं? किससे कह रहा खुदा? इंसानों से। अगर तुम नाशुक्रे हो तो तुमसे अच्छा तो घोड़ा है, जानवर है। अल्लाह फरमाता उलाइका कल अनआम, ये तो जानवर है, जानवर, बलहुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। कैसे? अल्लाह फरमाता क्या नहीं दिया हमने तुमको? नापाक कतरे से पैदा किया, शक्ल सूरत तुम्हारी, कितनी बड़ी बड़ी मखलूकात, घोड़ा इतना ताकतवर वो तुम्हारे कब्जे में, ऊंट तुम्हारे कब्जे में, हाथी पे तुम सवारी कर रहे हो, क्या थे तुम? एक कतरा। ये सब कुछ खुदा का दिया हुआ है, मगर उसके बावजूद तुम्हारा हाल क्या है? घोड़े को देखकर शर्म करो। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ने कसम खाई, और कसम खा के जो बात कही वो क्या है? इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा। ये हकीकत है या नहीं? क्या है नाशुक्रा? छोटा मोटा नहीं, बड़ा नाशुक्रा है। शुक्र सबसे बड़ी इबादत है और नाशुक्री सबसे बड़ा जुर्म है। इसीलिए याद कीजिए शैतान ने क्या कहा था अल्लाह के दरबार में मोहलत मिलने के बाद? क्या कहा था? हम इनको क्या बनाएंगे? वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और अल्लाह तेरे बंदों को हम नाशुक्रा बना के छोड़ेंगे। वो कसम खा क्या है? अल्लाह कुरान में बता रहा है, और फिर भी नाशुक्रे हो तुम। किसे कहते हैं कनूद? सबसे बड़ा नाशुक्रापन क्या है? कि नेमत कोई दे और आदमी उसकी निस्बत किसी की तरफ करे। नहीं समझ में आई बात? देने वाला कोई और है, मगर ये कह रहा है इन्होंने नहीं बल्कि इन्होंने दी है। ये सबसे बड़ा नाशुक्रापन है, इसी का नाम शिर्क। बेटा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। किसने दिया भाई? क्या चीज? अच्छा, फिर उसका नाम क्या रखा? अली बख्श। ये अली बख्श का मतलब क्या है? अली ने दिया। हुसैन बख्श, हजरत हुसैन ने दिया। क्या है? अताए वारिस। अताए वारिस का मतलब हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। ये क्या है? मौला बख्श, पीर बख्श। बख्श माने देने वाला, देने वाला खुदा।
اور نسبت کسی اور کی ہو رہی ہے. بیٹا ہی نہیں، جان، مال، عزت، آبرو، شفا، صحت، ترقی کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور نسبت کر رہا ہے فلاں مزار پہ گئے تھے، جب سے ہمارے دن جو ہے وہ بدل گئے. میں نے خود دیکھا ہے، ایک صاحب کے بارے میں سنا، یہ تو دیکھا نہیں ان کو مانگتے ہو، مگر یہ دیکھا کہ وہاں وہ حاجی صاحب کا فوٹو ایک ٹنگا ہوا، اور بتانے والا بتا رہا، یہ صبح اٹھ کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے، حاجی صاحب میری حفاظت فرمانا میرے کارخانے کی بات. یہ کسی یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، یہ کسی دیہات کی بات نہیں ہے، یہ اسی لکھنؤ کی بات، جہاں مرکز، جہاں دین کی درسگاہیں، جہاں تبلیغی جماعت کی محنت چلت پھرت، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنا دین کا کام، اس کے بعد یہ عالم لکھے گا کل کے حسرت. دنیا کی ہسٹری میں اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں. یہ کنود پنا ہے. ان الانسان لربہ لکنود. اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے اگر آپ کسی کی خدمت کریں، کسی کو پالیں اور سب کچھ دیں، اور وہ کہے انہوں نے نہیں، یہ تو انہوں کا دیا ہوا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. انسان ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کنود کے ایک معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کنود اسے کہتے ہیں جو مصیبت کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھلا دے. مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھلا دے. جب بھی آپ ملیے ہمیشہ اپنی پریشانی کا ذکر کرے. طبیعت خراب ہے، کاروبار بہت خراب چل رہا ہے آج کل، اور گھر پہ جو ہے وہ بھی بیمار ہیں. کبھی اس نے یہ نہیں کہا الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. جب بھی ملا ہمیشہ رونا رویا، مصیبت کا ذکر کیا، کبھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہیں کیا. نعمتیں بے انتہا ہیں اور مصیبت ایک ہے. مصیبت کو گا رہا ہے اور نعمت کا ذکر نہیں کر رہا ہے. جب بھی ملا تو زخم کا تحفہ دیا مجھے. جب بھی ملا تو زخم کا تحفہ دیا مجھے. دشمن ضرور ہے وہ مگر باوصول ہے. جب بھی ملاقات ہوئی کبھی شکر کا تذکرہ ہی نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے بہت اچھی. ہونا کیا چاہیے؟ اگر طبیعت خراب بھی ہے الحمدللہ. بس یہ ذرا سا بخار آ گیا، پہلے الحمدللہ. کیوں؟ خالی بخار ہی تو آیا ہے. آنکھیں نہیں ہیں تمہارے پاس، پیر نہیں ہے تمہارے پاس، گردہ نہیں ہے تمہارے پاس، تمہارے کان نہیں سلامت ہیں، سب کچھ تو تمہارے پاس ہے. صرف کیا ہوا؟ ذرا سی تکلیف ہو گئی، تم نے اسی کا ذکر شروع کر دیا. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں جمعے کا دن تھا اور جامع مسجد جا رہا تھا. کہنے لگے اور حالات ایسے ہو چکے تھے کہ پہننے کے لیے پیر میں چپل نہیں. دل میں خیال آیا اے مالک، آج اس منزل پہ ہم آ گئے کہ ننگے پیر چل رہے ہیں، پیر میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں. کہ ایک دم سے نظر پڑی ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں اور گھسٹ گھسٹ کے مسجد کی طرف جا رہا ہے. کہا بس فوراً پہنچے اور اللہ کے دربار میں سجدہ جا کے کیا اور استغفار کیا، اے اللہ چپل نہ صحیح پیر تو سلامت ہے، پیر تو سلامت ہے. اسی لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو شکر کرنے کے جذبے پیدا ہوں گے، اور اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے. فرمایا کنود کسے کہتے ہیں؟ آج کیا نہیں دیا اللہ نے پتہ ہے؟ اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو آج سے پہلے بادشاہوں کو نہیں دی خدا نے. ارے ہے یہ نہیں؟ غور کیجئے آپ یہ بتائیے آج سے پہلے بادشاہوں کے یہاں یہ ٹیوب لائٹ جلتے تھے، یہ بلب جلتے تھے، اتنی روشنی ہوتی تھی، گھی کے چراغ جلتے تھے. اتنی روشنی تو ان کو بھی نصیب نہ ہوئی اور مر گئے وہ. آپ سوچئے، تصور کیجئے، بادشاہ لوگ
سب کچھ کے مالک، تخت و تاج کے مالک، فوجوں کے مالک تھے، مگر جب ان کو گرمی لگتی تھی تو گرمی کو ہوا دینے کے لیے ایک غلام ان کے اوپر پنکھا جلتا تھا۔ یہ بجلی کے پنکھے تو ان کو بھی نصیب نہیں تھے جو آج ہم غریبوں کو نصیب ہے۔ انہوں نے جو خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے، مورچھل لیے جل رہا ہے۔ جو بادشاہوں کو نصیب نہیں تھا وہ آج ہمیں حاصل ہے۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو ہر وقت آپ کے وہاں فریج میں موجود ہے، کہ اب بادشاہوں کے پاس یہ پہلے موجود تھا؟ جو خدا نے ان کو نہیں دیا وہ ہمیں دیا ہے۔ یہ جو سواریاں ہیں، آپ بتائیے، بادشاہ ضرور تھے مگر ان کو کیا نصیب تھا سواری کے لیے؟ گھوڑے، اور کتنے دن لگتے تھے، مہینوں لگتے تھے کہیں جانے میں۔ آج آپ بتائیے اتنی تیز رفتار سواریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، غریب سے غریب آدمی ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جو نعمتیں، اور یہی نہیں، ان کو جو پھل ملتے تھے بادشاہوں کو، وہ گرمی کے زمانے میں گرمی کے اور سردی کے زمانے میں سردی کے، بے موسم پھل انہیں نہیں ملتے تھے۔ آج بے موسم پھل ہمیں مل رہے ہیں، بے موسم سبزیاں ہمیں مل رہی۔ ارے ہے نہیں، جو بادشاہوں کو حاصل نہیں ہے وہ اللہ نے دے رکھا ہے، مگر اس کے بعد جتنی نعمتیں بڑھتی گئیں اتنی ہی زیادہ ناشکری بڑھتی چلی گئی۔ ناشکری کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور فرمایا کنود کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی اللہ نعمت دے اور آدمی نسبت کسی اور کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ کون سی دعا؟ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک، اے اللہ جو آپ نے مجھے نعمت دی، یہ دنیا میں کسی بھی مخلوق کو آپ نے نعمت دی ہے، اے اللہ یہ صرف آپ کی دی ہوئی ہے۔ اگر اتنا کہو گے تو اللہ کا شکر ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور قنوت کیا ہے؟ دے رہا ہے خدا، اور نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف دیا اللہ نے، اور کہہ رہے فلاں کا دیا ہوا ہے۔ نام بتا رہے ہیں، نام رکھ رہے ہیں ایسے جن کے ذریعے سے ناشکری ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسرے قنوت کے معنی کیا بتائے؟ بھول گئے؟ قنوت کے معنی دوسرے کیا بتائے ابھی؟ ایسا آدمی جو ہمیشہ پریشانی کا ذکر کرے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہ کرے۔ کہنے لگے یہ بتائیے کاروبار چل رہا کیسا چل رہا ہے؟ اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے، ایک گھر نہیں 10 گھروں کو کھلا سکتا ہے۔ معلوم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ گزارا ہو رہا ہے بس، یہ گزارا ہو رہا ہے بس۔ یہ کیا ہے؟ شکر ہے؟ یہ بھی تو ناشکری ہے۔ آپ کے بیٹے سب بہت اچھے اور سب برسر روزگار ہے، جی ہاں کام چل رہا ہے، ہر چیز پہ ناشکری۔ آپ سوچئے تو ذرا صحیح، کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ یہ تو نے کہا کیا اے نادا، فیاض یہ قدرت عام نہیں، تو قلب و نظر تو پیدا کر، کیا چیز ہے جو انعام نہیں؟ احساس نہیں، جب نعمتیں چھنتی ہیں تب احساس ہوتا ہے۔ آپ کو بتائیں یہ جو پلکیں ہیں، ان پلکوں کا جھپکنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور کتنے بار یہ جھپکتی ہیں؟ اندازہ لگائیے کتنے بار، اور آٹومیٹک طریقے پر۔ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ بچائے، اللہ حفاظت کرے، اور اللہ حفاظت کرے گا کیسا یہ تو کوئی نہیں بتائے گا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے اپنے غلاموں کو ایکسیڈنٹ اور حادثات سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کیا بتایا آپ نے؟ فرمایا گھر سے جب نکلو تو کیا بولو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارے حادثے اور سارے واقعے اور ساری پریشانیاں یہ سب کنارے کنارے گزر جائے گی۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، کنارے پر اسے طوفان لا کر چھوڑ جاتے۔ اب یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اب بچہ جو جا رہا ہے گھر سے، اب کیا ٹھیک ہے سلامت واپس آئے گا؟ شوہر گھر سے کمانے کے لیے نکلا ہے، راستے میں کتنے حادثات ہوتے ہیں، سلامت رہے گا نہیں رہے گا؟ فرمایا کچھ نہیں، کتنی آسان کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ یہ کلمہ مبارک کلمہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، شوہر کو سکھاؤ، خود بھی پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول
ولا قوت الا باللہ. فرما فرشتہ کہتا ہے کفیتا، تیری حفاظت کی گئی، وقیتا، تجھے بچا لیا گیا. اب اللہ جس کی حفاظت کرے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے، یہ اللہ کی حفاظت پہ ہے. گنر نہیں ہے اس کے پاس، ہر آدمی گنر رکھ بھی نہیں سکتا. رکھ سکتے اور گنر ہوتے ہوئے بھی حادثات سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہاں اللہ بچائے وہی بچ سکتا ہے. اور اللہ کیسے بچائے گا؟ ان کو کتنی تنخواہ دینا پڑے گی؟ کتنے آدمی ساتھ میں ہوں گے؟ کچھ نہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سواری پہ سوار ہو گئے اور قدم رکھا اس پہ. ڈرائیور غیر مسلم، بیٹھے ہوئے غیر مسلم، ایک اللہ کے نبی کا غلام بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے کیا کہا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. خود بھی سلامت رہے گا اور اس کی برکت سے سب سلامت رہے. یہ نبی کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی رحمت ہیں، آپ کی تعلیم رحمت ہے. جو اس پر عمل کرے وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن جاتا ہے. اگر ہم ناشکرے ہیں، نہیں ناشکرے ہیں. اتنی قیمتی دعائیں بتائیے ہم سب کو یاد ہے؟ یاد ہے بھائی؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. گزر رہے جہاز کے اوپر سے، کشتیاں ڈوب رہی ہیں، کتنے لوگ مرے جا رہے ہیں. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اب کشتی نہیں ڈوبے گی. اتنی قیمتی دعائیں. یہ آدمی جو ہے بیچارہ بیمار ہے اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہے. یہ بیماری ہمیں نہ لگے، ہو سکتا لگ جائے آپ کے بھی. کیا کر لیں گے آپ؟ کہاں اللہ کے نبی فرماتے یہ دعا پڑھ لو تو نہیں لگے گی. کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کیا فرمایا؟ صبح پڑھ لو، 36 مرتبہ پڑھ لو. بہت آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان. اتنے آسان نسخے نبی رحمت نے دیے. کتنے ناقدرے ہیں ہم، ہمیں یاد نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا صبح، شام تک ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھ لے گا صبح تک محفوظ رہے گا. جن صحابی نے، تابعی نے یہ حدیث بیان کی، کون سی؟ بسم اللہ الذی جو پڑھ لے گا وہ سلامت رہے گا. تو ان کے اوپر فالج کا اٹیک تھا اور وہ حدیث بیان کر رہے تھے. جب انہوں نے حدیث بیان کی تو جو سننے والے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی نے بہت غور سے ان کی طرف دیکھا کہ ہم کو تو یہ نسخہ بتا رہے ہیں اور خود تو فالج زدہ ہیں. یہ وہ سمجھ گئے. کہنے مجھے حیرت سے مت دیکھو، اللہ کے نبی بھی سچے ہیں اور میرے والد حضرت عثمان بھی سچے تھے اور یہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے. یہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے اوپر یہ اثر ہو گیا، اٹیک ہوا اس کا فالج کا، یہ اس دن ہوا جس دن غفلت کی وجہ سے وہ دیکھیں سو گئے بیٹھ کے. کیا ہوا؟ جس دن غفلت کی وجہ سے میں اس کو پڑھ نہیں سکا. ایسی مبارک دعائیں ہیں. ان دعاؤں کی قدر ہم نے کی. اگر ہم قدردان ہوتے تو ہمیں یاد ہوتی، ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے، مگر نہ ہمیں خود یاد ہے نہ بچوں کو. ہے ناشکریہ نہیں ہے. فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. کنود کے ایک معنی کیا ہے؟ دے کوئی اور گائے کسی اور کا. دوسرے معنی کیا ہے کنود کے؟ پھر جب بھی ذکر کرے تو مصیبت کا ذکر کرے اور نعمتوں کا ذکر نہ کرے. اللہ کی نعمت برس رہی ہے. کیا ہوا تھا اس آدمی کا؟ اوپر کا حادثے میں اوپر کے آنکھ کا جو پپوٹا ہے جس پہ پلکیں ہوتی کٹ گیا. صحیح ہو گیا، مگر مصیبت کیا ہے؟ تھوڑی دیر میں دھندلا دکھائی دے رہا ہے. پھر اس نے پانی سے دھویا، صاف دکھنے لگا. پھر دھندلا دکھائی دے رہا، پھر پانی سے دھویا. پھر
दिन भर में बार बार पानी से धोना पड़ता है। डॉक्टरों से कहा जख्म हो गए पानी से धोते धोते। जब आपका हाथ देर तक आप कपड़े धोएंगे तो हाथ आपके कैसे हो जाएंगे? देर तक पानी में खड़े रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे आप? बार बार नाजुक जगह पे जब पानी लगेगा तो क्या हाल होगा? परेशान हो गया। उसने डॉक्टरों से कहा, तो डॉक्टरों ने क्या कहा? कहा पता है आपको, ये गिलास जो अल्लाह ने बनाए आँख के, ये उसके वाइपर खुदा ने बनाए हैं, ये पलकें आपकी। और आपकी गाड़ियों पे जो वाइपर होते हैं उनको तो आपको चलाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक हैं। ये झपक झपक कर पलकें इस गिलास को साफ करती रहती हैं। अब वो गिलास तो ज़ाय हो गया, वो वाइपर खत्म हो गया, और ये वाइपर दुनिया के तमाम डॉक्टर मिलकर भी नहीं बना सकते। ये खुदा की इतनी बड़ी नेमत है। तो पलकों का झपकना भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तीसरे माना कनूद के क्या है? कनूद के तीसरे माने क्या है? आदमी नेमत को याद रखे और नेमत देने वाले को, अरे बातें ना करो वहां बैठ के वुदू खाने में। तो नेमत को याद रखे और नेमत देने वाले को भूल जाए। यही हाल है हम सबका। नेमतें याद हैं, नेमत देने वाला याद नहीं। नेमत देने वाले ने क्या कहा? जुमे का दिन जब आए और अजान हो, कारोबार बंद कर दो, दुकान बंद करो। मगर जो नेमत है पैसा, उसको हासिल करने के लिए हमने नेमत देने वाले को भुला दिया। ये फतवा है, किसी आलिम का नहीं, अल्लाह का फतवा है। कुरान में लिखा हुआ है 28वें पारे में सूरह जुमा में, ऐ ईमान वालों जब अजान कही जाए जुमे के दिन, वज़रुल बै, बेचना बंद करो। मगर हम लोगों ने चालाकी अल्लाह से भी की। वो क्या कि इतनी मस्जिदें हैं, जुमा कई वक्त में अलग अलग होता है, लिहाजा दुकान खुली रहेगी। हम यहां पढ़ेंगे, लड़का वहां पढ़ेगा, और बेटा वहां पढ़ेगा, और भाई वहां पढ़ेगा। कुरान में हुक्म वज़रुल बै, बंद करो, कारोबार बंद करो, दुकान बंद करो। जहां पे नमाज हो रही है, जिस इलाके में, जिस मस्जिद के पास, वहां दुकान बंद होना चाहिए। कब तक? अजान से लेके जमात तक। नहीं बंद करोगे, जिन्होंने कारोबार बंद नहीं किया था सनीचर के दिन मछली का, अल्लाह ने क्या किया था? बूढ़ों को तो खिंजीर बनाया था और जवानों को खुदा ने बंदर बना दिया था। अल्लाह ने मुसलमानों को रियायत दी। ईद के दिन, बकरीद के दिन, अशरे के दिन, साल के 365 दिनों में किसी दिन कारोबार करना बंद नहीं है, मना नहीं है। सिर्फ हर हफ्ते में अजान से लेके जमात तक, साफ साफ कुरान का हुक्म। नहीं मानोगे अल्लाह इम्तिहान लेगा। कस्टमर भी उसी वक्त आएंगे जब अजान हो रही होगी, तुम्हारा इम्तिहान होगा। वहां भी मछलियां उसी दिन आती थी जिस दिन मछली का शिकार करने पे पाबंदी थी। इम्तिहान में देखे तुम पास होते हो या तुम फेल होते हो। ये अल्लाह का हुक्म। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में। रिज़्क़ का ख्याल रहा, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। एक कस्टमर अल्लाह की मर्जी के बगैर तुम्हारी चौखट पर चढ़ नहीं सकता। मक्खियां मार रहा है बैठा हुआ, माल वही है, रेट वही है, मगर एक नहीं आ रहा। और दूसरी दुकान के ऊपर ऐसे लोग आ रहे हैं जैसे लग रहा है कि फ्री में बट रहा हो। ये क्या है? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और वो खुद इस पर गवाह है, इसे जानता भी है कि हम नाशुक्रे हैं। फला आदमी बड़ा नाशुक्रा। अच्छा, और आप, ये दूसरे को आपने कहा, हकीकत में आप खुद ही नाशुक्रे। हम सब नाशुक्रे हैं। अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। इसीलिए तो कहा था हर नमाज के बाद दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, अल्लाह शुक्र की तौफीक अता फरमा। जब ही शुक्रगुजार बंदे बनोगे, अल्लाह कहता व क़लीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे तो बहुत थोड़े हैं। अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद,
اور یہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، عبادت میں بڑا کمزور ہے، 5 منٹ گوارا نہیں ہے، کھانا بھوک لگ رہی ہے، ابھی نماز نہیں پڑھیں گے، پیاس لگ رہی ہے، کچھ برداشت نہیں کر رہا ہے، اور مال کمانے کے لیے نیند قربان، بھوک قربان، آرام قربان، سب کچھ قربان، مال کی محبت میں بڑا پکا اور اللہ کی عبادت میں بڑا کمزور۔ یہ مال کی محبت کی وجہ سے شدید کے معنی بخیل کے ہیں، کنجوس ہے۔ اللہ نے دیا مال، جب پیدا ہوئے تھے تو کیا تھا؟ جسم کے اوپر کپڑے کا ایک تار تھا، کوئی جیب تھی تمہارے پاس؟ کیا لے کے آئے تھے؟ اللہ نے دیا۔ اب خدا کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نکل ہی نہیں رہی، حج کرو، حج کر نہیں رہے، قربانی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، کیا ہے؟ مال ہے، مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہے، کنجوس ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے وہ 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے، ایک چیز سے دور ہوتا ہے، کون؟ بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الناس، لوگوں سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے دور۔ حضور نے فرمایا کس سے دور؟ اللہ سے دور، اور کس سے دور؟ لوگوں سے دور، لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور تیسری چیز جنت سے بھی دور ہے بہت۔ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا بخیل، کنجوس، جہاں اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں نہیں خرچ کر رہا۔ ایک آدمی ہے، فرمایا وہ اور کیا ہے؟ بعید من النار، جہنم سے وہ دور ہے، بعید قریب من النار، جہنم سے قریب ہے، اور کس سے دور ہے؟ جنت سے دور۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو کیا ہے؟ قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، وبعید من النار، اللہ کے قریب، انسانوں کے قریب، جنت کے قریب، اور جہنم سے دور۔ یہ کون ہے؟ کہا سخی، جہاں اللہ نے بتایا، اللہ کا دیا ہوا ہے، جہاں حکم دیا وہاں خرچ کر دیا، جب وہاں خرچ کیا تو یہ شکر ہے، اور جب شکر ہوگا تو نعمتیں اللہ سلامت بھی رکھے گا اور ان میں اضافہ بھی فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، انسان کو پتہ نہیں یہ کب تک مال ہے، کب تک کی دولت ہے، کب تک کی جائیداد ہے، جب قبروں سے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قبر میں جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، قبروں میں چھپی ہوئی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ کون آئے گا باہر؟ مردے۔ پھر جب یہ سب زندہ ہو جائیں گے تو ان زندہ لوگوں کے دلوں میں بھی ایک چیز چھپی ہوئی ہے، ایک قبر میں چھپی ہوئی تھی، وہ کیا تھا؟ مردے۔ اور مردے جب زندہ کر دیے خدا نے تو ان زندہ لوگوں کے سینوں میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جس کی خبر کسی کو نہیں، نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بیوی کو، نہ بھائیوں کو۔ جو ارادے ہیں، جو منصوبے ہیں، جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہیں، جو حرص ہے، جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، جو کینہ ہے، جو عداوت ہے، جو تکبر ہے، یہ سب دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا قبر سے مردے ظاہر ہوں گے، اور سینوں میں جو تم نے رکھا ہے کل قیامت کے دن یہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اس دن واقعی ان کا رب ان کے بارے میں خبردار ہوگا۔ اللہ کو اس دن سب خبر ہوگی۔ ایک سوال اس پہ ذہن میں آنا چاہیے، پتہ نہیں آیا نہیں آیا، گھڑی تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن بڑا اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باخبر ہوگا۔ اس دن اللہ بہت باخبر ہوگا، اللہ کو بڑی خبر ہوگی اپنے بندوں کی۔ ذہن میں فوراً سوال سامنے کا ہے کہ آج اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو تو آج بھی ہمیشہ معلوم ہے، اللہ یہ کیوں کرا؟ اس دن اللہ بڑا باخبر ہوگا۔ کہ معلوم تو آج بھی اللہ کو ہے، مگر ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ کو بھی معلوم ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر آدمی کو معلوم، اچھا یہ بھی اللہ کو معلوم تھا، یہ تو ہم بھول گئے تھے، یہ بھی اللہ کو معلوم تھا، یہ تو ہم بھول گئے تھے۔ کیا کہا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، چھوٹی کتاب بھی لکھی ہوئی، بڑی گناہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو ہم گناہ سمجھتے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ کا علم ظاہر ہوگا، اور ظاہر ہی نہیں ہوگا، اللہ اپنے علم کے مطابق جو مجرم ہوگا اس کو کیا دے گا؟ جزا، ثواب، انعام۔ جو مجرم ہوگا اسے
سزا دے گا اور جو فرما بردار ہوگا اس کو جزا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے جن کو جزا و انعام ملے گا نافرمان اور ناشکری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی مہربانی سے سورہ عادیات مکمل ہو گئی، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ القاریہ ہو۔ محمد ندیم کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ ناشکری سے، قہر و غضب والے کاموں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کے اعتبار سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ملازمت کی تلاش ہے اے اللہ ان کو اچھی اچھی ملازمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ۔